عزیز طلبہ، گزشتہ لیکچر میں ہم نے اسم اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج تھوڑی سی بات اس لیکچر پہ کریں گے، اس کے بعد ہم اگلا حصہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے اسم کے مفہوم کی بات کی تھی۔ اسم کے مفہوم میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ اسم کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔ اس کی 4 اقسام میں نے بتائی تھی۔ پہلی قسم تھی اسم بالحاظ معنی، اسم بالحاظ بناوٹ، اسم بالحاظ جنس اور اسم بالحاظ گنتی۔ معنی کے لحاظ سے 2 اقسام ہیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ بناوٹ کے لحاظ سے 3 اقسام ہیں، جامد، مصدر اور مشتق۔ جنس کے لحاظ سے مزید 2 اقسام ہیں، مذکر اور مؤنث۔ اور گنتی کے لحاظ سے 3 اقسام ہیں، واحد، جمع، جمع الجمع۔ پہلی قسم بالحاظ معنی پہ ہم نے بات کی تھی کہ اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ تو عزیز طلبہ، یہ بات پچھلے لیکچر میں ہو چکی ہے کہ اسم نکرہ کسی عام شخص، چیز یا جگہ کو کہیں گے، اور اسم معرفہ کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کو کہیں گے۔ اسم نکرہ میں ہر وہ عام چیز، ہر وہ عام شخص، ہر اس عام جگہ کا نام آئے گا جو معمول کے مطابق ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے لڑکا، لڑکی، شہر، گاؤں، دیہات۔ اور اسم معرفہ خاص نام، خاص جگہ اور خاص چیزیں جو مخصوص ہوں، مثلا قائد اعظم، علامہ محمد اقبال۔ شہروں میں کراچی، لاہور، پنجاب، پاکستان وغیرہ میں معرفہ کی شکلیں ہیں۔ ان کو اسم معرفہ کہتے ہیں، جو خاص چیزوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ جو عام چیزوں کے زمرے میں آتی ہیں وہ اسم نکرہ ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اسم نکرہ کی ہم نے مزید اقسام کو دیکھا تھا۔ اسم ذات، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مصدر، اسم حاصل مصدر، اسم حالیہ، اسم جمع، اسم معاوضہ اور اسم استفہام۔ یہ اقسام ہے اسم نکرہ کی۔ اسم علم، اسم علم پہ اسم معرفہ کی 4 اقسام کے بارے میں نے بتایا تھا۔ اسم علم، اسم موصول، اسم اشارہ، اسم ضمیر۔ تو یہ تھی گزشتہ لیکچر کی معلومات۔ عزیز طلبہ، آج ہم پڑھیں گے اسم نکرہ کی تمام اقسام کے بارے میں۔ اسم ذات کیا ہوتی ہے، اسم فاعل کیا ہوتا ہے، اسم مفعول سے کیا مراد ہے، اسم مصدر کسے کہتے ہیں، اسم حاصل مصدر کسے کہتے ہیں، اسم حالیہ سے کیا مراد ہے، اسم جمع، اسم معاوضہ اور اسم استفہام کے بارے میں اس لیکچر میں پڑھایا جائے گا۔ عزیز طلبہ، بات کر رہے تھے اسم نکرہ کی اقسام پہ، تو ہمارے پاس اسم نکرہ کی پہلی قسم ہے اسم ذات۔ اسم ذات سے مراد کسی چیز کی ماہیت، اس کی حقیقت کو دوسری چیز کی ماہیت اور حقیقت سے جدا کرنا، یا ایک چیز کی اصلیت کو دوسری چیز کی اصلیت کے ساتھ فرق پیدا کرنا، یا اسم ذات سے مراد ایسا اسم جو 2 چیزوں کی کیفیت، ان کی حقیقت، ان کی ماہیت کو ایک دوسرے سے جدا ظاہر کرے، اس میں ذات کہلاتا ہے۔ مثلا یعنی صبح اور شام میں جو فرق ہے، اس فرق کو ہم کہیں گے اس میں ذات۔ مثال کے طور پر صبح اجالا نما ہوتا ہے اور شام کو
زندگی اور موت، اس طرح دن اور رات، اس طرح گرمی اور سردی۔ عزیز اللہ، اس طرح جب چیزوں کی کیفیت اور اس کی حقیقت اور ماہیت کو ہم الگ الگ صورت میں دیکھیں گے تو یہ اس میں ذات کو ضرور دکھائے گا۔ عزیز اللہ، اس میں یہ تھی اس میں ذات کی مثالیں، مثلا صبح شام، دن رات، گرمی سردی، موت زندگی۔ دوسری قسم ہمارے پاس ہے اسم فاعل۔ اسم فاعل اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی کام کرنے والے کو ظاہر تو کرے مگر وہ کسی کا اصل نام نہ ہو۔ یعنی اسم فاعل وہ اسم ہے جو کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرے مگر وہ کسی کا حقیقی یا اصلی نام نہ ہو۔ مثال کے طور پر لفظ ہم بولتے ہیں دیکھنا، دیکھنا سے دیکھنے والا، پڑھنا سے پڑھنے والا، اس طرح ہنسنا سے ہنسنے والا، رونا سے رونے والا، یہ سب فعل کی مثالیں ہیں۔ تیسری قسم ہمارے پاس ہے اسم مفعول۔ اسم مفعول کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، دھیان سے سنیے گا۔ اسم مفعول جامد ہوتا ہے، یہ جامد صورت میں ہوگا۔ اس کا پہلا اصول ہے اسم مفعول کا کہ وہ جامد ہوگا، وہ متحرک یا فعال نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ جامد ہوگا۔ اور اسم مفعول اس چیز کا نام ہے جس پر کوئی کام واقع ہو اور وہ کام جامد صورت میں ہو، جامد ہو، منجمد ہو، غیر متحرک ہو، غیر فعال ہو، فعال نہ ہو، اس کو اسم مفعول کہیں گے۔ مثال کے طور پر دیکھنا سے دیکھا ہوا، پڑھنا سے پڑھا ہوا، سونا سے سویا ہوا، رونا سے رویا ہوا، جاگنا سے جاگا ہوا وغیرہ، یہ سب مفعول کی مثالیں ہیں۔ عزیز اللہ، اگلی قسم ہمارے پاس ہے اس میں مصدر۔ اسم مصدر اسم کی ہی ایک قسم ہے جو خود تو کسی اسم سے نہیں بنتا لیکن اس سے مقررہ قاعدوں کے مطابق اس میں مصدر اسم کی ایک ایسی قسم ہے جو خود تو کسی اسم سے نہیں بنتا بلکہ اس سے مزید نئے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں، اس میں مصدر کہلاتا ہے۔ یا ایسا اسم جو خود تو کسی یا ایسا اسم مصدر جو خود تو کسی اسم سے نہ بنے بلکہ اس سے مزید الفاظ بنائے جا سکتے ہوں، اس میں مصدر کہلاتا ہے۔ مثلا پڑھنا سے پڑھاؤ، بنانا سے بناوٹ، سونگنا سے سونگو وغیرہ، یہ اس میں مصدر ہے۔ عزیز طلباء، ہمارے پاس پانچویں اس میں نکرہ کی قسم ہے اس میں حاصل مصدر۔ اس میں حاصل مصدر جو فعل کی کیفیت، حالت یا اثر کو ظاہر کرے مگر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی مصدر سے حاصل ہو، اس میں حاصل مصدر کہلاتا ہے۔ یا ایسا حاصل مصدر جو کسی کیفیت کو ظاہر کرے، جو کسی فعل کا اثر یا نتیجہ ہو تو اس کو حاصل مصدر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بننا سے بناوٹ، گرجنا سے گرج اور لکھنا سے لکھو، یہ اس میں حاصل مصدر کی مثالیں ہیں۔ اس میں نکرہ کی چھٹی قسم اس میں حالیہ۔ اس میں حالیہ ایسا اس میں مشتق ہے جو فاعل یا
सातवीं किस्म है, इसमें जमा से मुराद ऐसा लफ्ज जो वहद की हालत में हो लेकिन मजमूए या जमा के मानी दे, इसमें जमा कहलाता है। या इसमें जमा में जो लफ्ज इस्तेमाल होगा वो वहद का होगा लेकिन मानी जो देगा वो जमा के मानी देगा। मसलन फौज, जमात, पुलिस, इसमें लफ्ज फौज वैध है लेकिन इसके मानी पे गौर करें तो फौज जमा के सीगे में आएगा। जैसे बहुत सारे अफराद का मजमूआ जो खास किस्म का अस्करी काम सरअंजाम देते हो फौज कहलाती है। फौज जैसे कि आप जानते हैं हमारे पाकिस्तान की फौज बॉर्डर पर अपने फर्ज सरअंजाम देती है जिसकी वजह से हम अपने घरों में महफूज रहते हैं। तो हम पाक फौज के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो फौज का इस्तेमाल करते हैं और फौज उस ग्रोह को कहते हैं जो किसी मुल्क कौम के लिए अस्करी खिदमत सरअंजाम दे। इस तरह जमात और पुलिस जिसमें जमा की मिसालें। अजीज उलमा, हमारे पास आठवीं किस्म है, इसमें मुआवजा ऐसा है जो किसी मुआवजा को ज़ाहिर करे या किसी की उजरत को ज़ाहिर करे या उसके लेन देन को ज़ाहिर करे, हम उसको इसमें मुआवजा कहते हैं। इसमें मुआवजा हमेशा किसी मेहनत कश को उसकी उजरत के मामले में जो इस्तेमाल, इसमें मुआवजा हमेशा हम किसी चीज की उजरत अदा करने के लिए जो अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं वो इसमें मुआवजा कहलाते हैं। मसलन रंगना से रंगाई, मिसाल के तौर पर एक खातून ने अपना दुपट्टा लगवाया, उसने उस दुपट्टे की रंगाई के लिए जो उजरत फराहम की, जो पैसे दिए, उसको रंगाई मिलेंगे। मसलन उस खातून ने दुपट्टे की रंगाई अदा की, तो इस तरह रंगना से रंगाई, धुलाई, सिलाई, कढ़ाई, बुनवाई, इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं वो इसमें मुआवजा कहलाते हैं। इसमें इस्तिफ़हाम ऐसा इसम जो किसी चीज के इस्तिफ़हाम को ज़ाहिर करे, उस पर उठने वाले सवालात को ज़ाहिर करे, इसमें इस्तिफ़हाम कहलाता है। या ऐसा इसम जो सवालिया निशान कर, या ऐसा इसम जो सवालात की मद में इस्तेमाल किया जाए, इसमें इस्तिफ़हाम कहेंगे। मिसाल के तौर पर कौन, कैसे, किया, क्यों, कब वगैरह इसमें इस्तिफ़हाम है जिनकी मदद से हम किसी चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मसलन हमारे दरवाजे पर कौन आया है, उसने अपनी फीस कब अदा की, वो घर कब जाएगा, वो खाना क्यों नहीं खा रहा वगैरह, इसमें इस्तिफ़हाम की मिसालें हैं। इसमें नकरा की आखिरी किस्म हमारे पास है, इसमें कैफियत। अजीज तलबा, इसमें कैफियत से मुराद ऐसा इसम जो किसी चीज का असर या नतीजा हो लेकिन किसी मसदर से हासिल ना हो, इसमें कैफियत कहलाता है। इसमें कैफियत कभी भी किसी मसदर से हासिल नहीं बल्कि इसमें कैफियत हमेशा इसम से बनता है। मसलन लड़का से लड़कन, बादशाह से बादशाह, हैवान से हवानियत और इंसान से इंसानियत वगैरह, इसमें कैफियत की मिसालें। अजीज तलबा, इसम बालियाज़ मानी की पहली किस्म इसमें नकरा मुकम्मल हो गई। आगे हम देखेंगे इसमें मारफा की 4 इक़साम कौन कौन सी हैं। अजीज तलबा, इसम की इक़साम बालियाज़ मानी की आज के लेक्चर में 2 इक़साम शामिल थी। नंबर 1 इसमें नकरा और नंबर 2 इसमें मारफा। इसमें नकरा पे
تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں معرفہ کی کون کون سی اقسام ہے، کس طرح سے سیکھنا ہے۔ عزیز طلبہ، ہم اس سب اقسام بالغ معنی پر بات کر رہے تھے، اس میں ہم نے اسم نکرہ کی مکمل اقسام کے بارے میں پڑھ لیا۔ اب ہم اس میں معرفہ جو بالغ معنی کے لحاظ سے دوسری قسم ہے، یعنی خاص، عزیز طلبہ ہم پڑھ رہے تھے اس میں عزیز طلبہ ہم پڑھ رہے تھے اسم کی اقسام بالغ معنی، اسم نکرہ اور معرفہ۔ اسم نکرہ ہمارے مکمل ہو گئے، اس کی میں نے آپ کو 10 اقسام، اسم ذات، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مصدر، اسم حاصل مصدر، اسم حالیہ اور اسم جمع، اسم واضح، اسم استفہام اور اسم کیفیت۔ اس میں کیفیت کے بارے میں مکمل سمجھا دیا، امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ دوسری قسم ہمارے پاس ہے اس میں معرفہ۔ اس میں معرفہ کی 4 اقسام ہیں، اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ اور اس میں موصول۔ عزیز طلبہ، اس میں علم کہتے ہیں کسی علامت یا نشان، اس میں علم سے مراد کسی چیز کی علامت یا نشان۔ گرامر کی طرف سے اس میں علم سے مراد کسی شخص کی پہچان، کسی شخص کی کسی خاص وجہ سے پہچان، یعنی کسی شخص کی پہچان، ایسے الفاظ جو کسی شخص کی پہچان کو ظاہر کریں اس میں علم کہلاتے ہیں۔ گرامر کی طرف سے اس کے معنی یہ بنے گے۔ عزیز اللہ، اس میں علم کی 5 اقسام ہیں۔ اس میں علم کی پہلی قسم ہے، عزیز طلبہ، اس میں علم کی پہلی قسم ہے خطاب۔ خطاب سے مراد کسی شخص کو اس کی غیر معمولی خدمات کی وجہ سے حکومت وقت کی جانب سے جو اعزازی نام دیا جاتا ہے اسے خطاب کہتے ہیں۔ مثلا شمس العلماء، سر سید، سر علامہ محمد اقبال وغیرہ، یہ خطاب ہیں جو ان کی علمی و ادبی خدمات کے سلسلے میں حکومت وقت نے عنایت فرمائے، اس کو خطاب بولتے ہیں۔ اس کے بعد خطاب کے بعد دوسری قسم ہے لقب۔ عزیز طلبہ، لقب ایسا صفاتی نام جو کسی شخص کی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے ظاہر ہو جائے، لقب کہلاتا ہے۔ کسی ذاتی خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے، لقب کہلاتا ہے۔ مثلا خلیل اللہ، کلیم اللہ، قائد اعظم اور سید الشہداء، یہ سارے القابات ہیں۔ عزیز طلبہ، تیسری قسم ہمارے پاس ہے تخلص۔ تخلص ایسا صفاتی نام جو شاعر حضرات اپنے اصل نام کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں، تخلص کہلاتا ہے۔ مثلا غالب، ذوق، مصطفی، اقبال وغیرہ، یہ سارے تخلص ہیں۔ اور چوتھی قسم ہمارے پاس ہے کنیت۔ عزیز طلبہ، کنیت ایسا صفاتی نام ہوتا ہے جو ماں باپ، بہن بھائی، بیٹی یا بیٹے کی نسبت سے مشہور ہو جائے، کنیت کہلاتا ہے۔ مثلا ابو قحافہ، ابو ہریرہ، ابن عمر، ابن علی، بنت علی۔ تو کچھ کنیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا قانونی رشتوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ابو لہب اور ابو جہل، یہ ایسے نام ہیں جن کا خون رشتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
یا کوئی ایسا نام جو اس شخص کی کسی بھی وجہ سے، وہ وجہ حقارت کی ہو، نفرت کی ہو یا محبت کی ہو، سے پکارا جائے اس کو کہلاتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارے پاس دوسری قسم ہے، اس میں ضمیر، ایسے الفاظ جو کسی اسم کی جگہ پر بولے جائیں، اس میں ضمیر کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر احمد لاہور جائے گا، وہ کھانا کھائے گا، اس نے پانی پیا ہوگا، تو اس طرح وہ اور اس ہم نے احمد کی جگہ پر استعمال کیے، تو وہ اور اس میں ضمیر ہو گئے۔ اس کی 4 ضمیری حالتیں ہیں۔ نمبر 1 ضمیر شخصی، نمبر 2 ضمیر اشارہ، نمبر 3 ضمیر موصولہ اور نمبر 4 ضمیر استفہام۔ تیسری قسم ہے اسم اشارہ، ایسا اسم جو کسی شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کرے، اشارے کو ظاہر کرے، اسم اشارہ کہلاتا ہے۔ اسم اشارہ کی 2 اقسام ہیں، اسم اشارہ بعید اور اسم اشارہ قریب۔ اسم اشارہ بعید کا مطلب ہے دور، بعید عربی زبان کا لفظ ہے جو دور کی کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مثلا وہ کرسی، وہ لڑکا، وہ گاڑی وغیرہ، یہ دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اسم اشارہ قریب، یہ قریب کی کسی چیز، کسی شخص یا کسی جگہ کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ لڑکا، یہ میز، یہ پنکھا وغیرہ، یہ اس میں قریب ہے۔ اس میں اشارہ بعید اور قریب کے بعد ان کے ساتھ ایک اور لفظ کی استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے مشار الیہ۔ مشار الیہ کہتے ہیں جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ مثلا میں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا، میں نے لڑی کی طرف اشارہ کیا، میں نے پنکھے کی طرف اشارہ کیا، تو میں نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا وہ چیز میرے لیے کیا ہو جائے گی؟ مشار الیہ ہو جائے گی۔ عزیز طلبہ، چوتھی قسم ہمارے پاس ہے اس میں موصول۔ اس میں معرفہ کی بڑی اہم قسم ہے، اس میں موصول چوتھی قسم ہے۔ موصول ایسا اسم جو جب تک کسی جملے کے ساتھ استعمال نہ ہو جملہ مکمل نہیں ہوتا، یا بصورت دیگر ایسا اسم جو نامکمل جملے کے ساتھ مل کر مکمل ہو۔ موصول ہے جس کا، جیسا، جیسے، جو، کوئی وغیرہ، یہ اس میں موصول ہے۔ مثال کے طور پر جو چوری کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ اب ہم اس کے شروع میں جو سے موصول استعمال ہوا ہے، جو چوری کرے گا اس کو ہٹا دیں تو پیچھے لفظ ہمارے پاس اس کو ہٹا دیں تو ہمارے پاس جملہ بچ جائے گا، چوری کرے گا اور نقصان اٹھائے گا۔ تو جب تک ہم اس کے ساتھ لفظ جو استعمال نہیں کرتے تو یہ جملہ کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح جو اس میں موصول ہے، اس کے بعد جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور جس نے محنت کی وہ کامیاب ہوا، جس نے محنت کی وہ کامیاب۔ تو یہ اس میں موصول کی مثالیں ہیں۔ عزیز طلبہ، آج تک ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جو اسم کی پہلی قسم کے مکمل ہوا۔ پہلی قسم سے بالیاز زبانی، اس میں نکرہ اور معرفہ، اس میں نکرہ کی میں نے ساری قسم آپ کو بتا دی، اس میں معرفہ کی ساری قسم کے بارے میں آپ کو بتا دیا۔ امید ہے کہ یہ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی قسم کوئی مسئلہ درپیش ہو تو میرے اس چینل پسند کا اردو میں